صلاۃ الوسطیٰ سے مراد نماز فجر ہے یا نماز عصر ہے؟ لیکن یہ ایک مشکل سوال ہے، یہ اکثر لوگ پوچھتے بھی رہتے ہیں۔ صلاۃ الوسطیٰ جو ہے، ویسے تو اس کا لفظی ترجمہ ہے یعنی درمیان والی نماز۔ سورۃ البقرہ میں آیا نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یعنی نمازوں کی پابندی کے اوپر ڈسکشن کرتے ہوئے، حکم دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ نمازوں حافظو علی الصلوات، نماز کے اوپر حفاظت نمازوں کی رکھو، اور پھر ساتھ آیا خصوصاً صلاۃ الوسطیٰ کی جو درمیان والی نماز ہے۔ اب اس کے حوالے سے مختلف اقوال پائے جاتے ہیں، اور سارے کے سارے اقوال ہی صحیح سند کے ساتھ ہیں۔ جب اس طرح کی کنٹروورشل چیزیں آ جائیں تو پھر دیکھا یہ جاتا ہے کہ جمہور علماء کی رائے، محدثین کی رائے اور جمہور احادیث کس اسکول آف تھاٹ کو سپورٹیو ہے۔ آپ اگر مشکات المصابیح کی پہلی جلد کھول کے نا نماز کی فضیلت والا چیپٹر نکالیں نا، تو آپ کو ابو داؤد، ترمذی کے حوالے سے ملے گا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ صلاۃ الوسطیٰ نماز ظہر ہے، کیونکہ صحابہ کرام پہ یہ بڑی بھاری نماز تھی، ظاہر ہے مشقت کر رہے ہیں اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ان کو نماز کے لیے آنا پڑتا ہے۔ اور اسی طریقے سے الموطا امام مالک میں آپ کو آثار ملیں گے کہ صلاۃ الوسطیٰ فجر کی نماز ہے، صحیح سند کے ساتھ ملتے ہیں، اور کتابوں میں بھی، کیونکہ وہ بھی مشقت والی نماز ہے۔ لیکن بخاری و مسلم میں ایک حدیث ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر کافروں کی وجہ سے، ان کے تیروں کی چونکہ برسات تھی ان کی طرف سے، مسلمانوں کو بڑا ایک مشکل وقت تھا، تو مسلمانوں کی نماز یعنی وہ سیلف ڈیفنس کی وجہ سے نماز قضا ہو گئی۔ تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کافروں کے گھروں کو آگ سے بھر دے جنہوں نے ہماری صلاۃ الوسطیٰ عصر کی نماز چھڑوا دی۔ اس میں نبی علیہ السلام نے عصر کے لفظ بھی استعمال کیا۔ تو سب سے زیادہ مضبوط مرفوع حدیث اسی کو سپورٹیو ہے کہ عصر کی نماز ہی صلاۃ الوسطیٰ ہے، اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ کاروباری بندوں کے لیے عصر کی نماز بڑی بھاری پڑ جاتی ہے۔ ظہر کے وقت تو ویسے ہی وہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، پھر بھی تھوڑا سا ٹائم نکال لیتے ہیں کھانے کے بہانے، کلولے کے بہانے، لیکن عصر کے وقت وہ پیک ٹائم ہوتا ہے ان کا، آج بھی ایون، تو مشکل ہو جاتا ہے۔ ویسے بھی جو دن کا آغاز، اگرچہ اسلام میں تو تاریخ کا آغاز تو مغرب سے ہوتا ہے، لیکن دن کا آغاز تو صبح سے ہی ہوتا ہے نا۔ تو پہلی نماز اگر دن میں دیکھی جائے تو پہلی فجر ہے، دوسری ظہر ہے، اور تیسری جو ہے وہ عصر درمیان کی نماز ہے، اور مغرب اور عشاء اس طرف ہے۔ پھر مزید آپ دیکھ لیں تو مغرب اور عشاء رات کی نمازیں ہیں، اور صبح کی نمازیں اگر آپ دیکھیں، صبح صادق کے وقت فجر کی ہے، اور جب سورج خوب روشن ہو جاتا ہے اور دعویٰ کبریٰ کے بعد جب زوال آفتاب شروع ہوتا ہے تو ظہر کی نماز ہے۔ یعنی دو نمازیں دن کی آپ صبح کی کر لیں، اور دو رات کی، ان کے سینٹر میں بھی عصر کی نماز آتی ہے۔ لیکن جو فجر کے قائل ہیں وہ بھی صحابہ قائل ہیں، وہ ساری حدیثیں موجود ہیں، لیکن سب سے مضبوط قول جو ہے نا وہ اسی کے اوپر ہے جو بخاری مسلم کی حدیث کو سپورٹیو یعنی ان کی طرف سے ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں آپ کو یہ ساری حدیثیں کمبائنڈ فارم میں اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں سورۃ البقرہ کی مل جائیں گی۔ انہوں نے بھی الٹیمیٹلی یہی کنکلوڈ کیا ہے کہ سب سے مضبوط دلائل جو ہیں وہ اسی کو سپورٹیو ہیں کہ صلاۃ الوسطیٰ جو ہے وہ عصر کی نماز ہے۔ ویسے ہمارے لیے تو ساری نمازیں امپورٹنٹ ہیں۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے نا کہ فرشتوں کی ٹائمنگ دو اوقات میں ہے، فجر اور عصر۔ فجر کے وقت جو فرشتے آتے ہیں وہ عصر تک ڈیوٹی کرتے ہیں، عصر کے وقت چلے جاتے ہیں، پھر نئے فرشتے آ جاتے ہیں۔ جو فجر والے جب واپس جاتے ہیں اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کس حال میں پایا، وہ کہتے ہیں جب گئے تھے نماز پڑھ رہے تھے، جب آئے تو عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ عصر والے جب واپس جاتے ہیں فجر کے وقت تو اللہ پوچھتا ہے، وہ کہتے ہیں جب گئے تھے عصر پڑھ رہے تھے، جب آئے تو فجر پڑھ رہے تھے۔ تو ساری نمازیں امپورٹنٹ ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 246 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب الایمان میں، بندے کے کفر اور اسلام، شرک اور اسلام، ایمان کے درمیان فرق نماز ہے۔ اور قرآن میں بڑی سخت آیت ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں میں شامل نہ ہو۔ نماز نہ پڑھنے والا عملاً مشرک اور کافر ہے، عقیدے میں چاہے مسلمان ہے، اور پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہی رہے گا، جنازہ بھی اس کا پڑھ دیں گے۔ باقی احادیث تو بہت سخت ہے۔ میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے باغیوں کو نمازی بنانے والی ویڈیو، اس میں نے کئی ایک آیات اور احادیث حوالے سے کور کیے ہیں۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے، عبداللہ ابن شفیق تابعی کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ اکرام کو، تابعی ہیں،
میں نے صحابہ کرام کو بے نمازی کے علاوہ کسی کی تکفیر کرتے ہوئے نہیں پایا. یعنی ایون صحابہ نے خوارج کی تکفیر بھی نہیں کی, لیکن بے نمازی کی تکفیر کی ہے. جو نماز نہیں پڑھتا مسلمان ہی نہیں. اور بات بھی حقیقت ہے کہ اتنا بڑا فرض اس کو آپ چھوڑ دیں جو کفر اور اسلام کے درمیان فرق ہے, تو ظاہر ہے پھر آپ لاکھ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے رہیں, اپنے آپ کو دھوکہ دیں گے. عملاً تو آپ کافر ہیں. ٹھیک ہے, عقیدے میں چونکہ اللہ رسول آخرت کو مانتے ہیں, ہم آپ کی تکفیر نہیں کریں گے. عملاً آپ کافر ہیں. اور اسی طریقے سے کئی مسلمان پکے پریکٹسنگ عملاً منافق ہیں, عقیدے میں منافق نہیں. ظاہر ہے عقیدے والے منافق تو انہوں نے اوپر سے اسلام کا لبادہ, اندر سے وہ کافر ہوتے تھے. لیکن بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ منافق کی 4 نشانی ہیں, بعض جگہ ہے 3 نشانی ہیں. بات کرے گا تو یعنی وہ جھوٹ بولے گا, اور امانت میں خیانت کرے گا, اور جب جھگڑا ہوگا تو گالی گلوچ پہ اتر آئے گا. تو ماشاءاللہ مسلمانوں میں بدرجہ اعظم یہ ساری نٹوریس چیزیں پائی جاتی ہیں, لیکن یہ سارے عملاً منافق ہیں. تو ایک ہوتا ہے عملی منافق, ایک ہوتا ہے اعتقادی منافق. اس طریقے سے ایک عملی کافر اور ایک اعتقادی کافر. اعتقادی کافر تو ہم ظاہر نہیں کہتے تاکہ ہدایت کا دروازہ اس کے لیے بند نہ ہو جائے. عملاً تو وہ کافر ہے, وہ اپنے آپ کو خود دیکھ لے. ٹھیک ہو گیا.